الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. دو آیتیں ہیں حامیم عین سین قاف، یعنی یہ الگ الگ لفظ ہیں، الگ الگ آیتیں ہیں. اب ان کے آیتوں کے معنی اللہ ہی جانتا، بہرحالی آیت نہیں اللہ کی پہچان کراتی ہیں. ان کی کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی پہچان، اس کی نشانی، اس کی حقائق کی طرف ان کے اوصاف. اور اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے عجائب اس کے ختم نہیں ہوں گے. اس کے بارے میں کئی چیزیں جو کہ ہمارے علم سے باہر ہیں، لیکن آیتیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آیتیں کہیں نہ کہیں ہمارے نفس کو، ہماری روح کو، کسی بھی طریقے سے ہمارے جسم کو، ہمارے اطراف میں، ہمارے ماحول میں کیا معلوم کیا کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہر چیز وہ اللہ کی نشانی، اللہ کی پہچان کراتی ہے. خیر یہاں پہ یہ بیان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے ساتھ وحی کی، کیونکہ یہ دونوں بھی آیت ہیں، ان کا تو مطلب ہی نہیں نکل رہا. عربی کی زبان میں ان باتوں کے، ان دونوں لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایسے وحی کی ہے، مطلب یہ وحی میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں الفاظ آپ بدل سکو یا اس ایک خیال کے لیے دوسرا ورڈ آلٹرنیٹ سینونیمس پریائے واچی استعمال کر لو، ایسا کچھ نہیں، بالکل ایگزیکٹلی یہی چلے گا. یہ مطلب چلی پڑتی. تو کہہ رہے ہیں حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک. اسی طریقے سے وحی کی جا رہی ہے تیری جانب، اور لوگ ہے نا وحی کی جا رہی ہے تیری جانب، اور ان لوگوں کی طرف بھی کی گئی تھی جو تجھ سے پہلے من قبل کا. وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. کس نے کری ہے؟ اللہ نے، جو زبردست حکمت والا ہے نا. اسی طریقے سے وحی کی تیری جانب ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو زبردست حکمت والا. اچھا جو وحی جو کھدی ہوئی آئی تھی نا، جو تختیوں میں کھدی ہوئی آئی تھی، اس میں بھی ظاہر سی بات ہے لفظ نہیں بدلے جا سکتے تھے، تو وہ اس طریقے کی وحی وہ بھی تھی، کیونکہ اس میں بھی لیٹر چھپے ہوئے تھے. باقی جو ہے جو دوسری جو نازل ہوئی، جس کے بارے میں پھر جو انجیل میں خاص طور پہ جو الگ الگ اس کی انجیل، اس کی انجیل، برنباس کی انجیل، اس میں اختلافات آ گئے پھر، کیونکہ وہ لکھنے والوں کی اس کے اندر ہو گئی. لیکن جو اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر جو ہے الفاظ کے ساتھ، اس لیے لفظ بدل نہیں سکتے، اس کے کوئی اور لفظ سے اس بات کو نہیں ادا کیا جائے گا. تو کیا کہنا اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے جو عزیز حکیم ہے نا. وإلی الذین من قبلک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے جو زبردست حکمت والا. لہ ما فی السماوات. اچھا ان باتوں سارے باتوں کو تسلسل سے ایسے رینڈم نہیں کہتے ہیں. عزیز حکیم تو ہے اللہ، لیکن یہ مطلب حساب لے گا، سوچ کے فیصلہ کن کائنات بنائی ہے، فیصلہ کن کام کیے ہیں، مقصد کے تحت بنی. چلیے لہ ما فی السماوات ما فی الارض وهو العلی العظیم. اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، وہ بہت بلندی والا ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، اس ہے نا، ان فوقهن ان کے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے جو ہیں، یسبحون بحمد ربهم وہ تسبیح کرتے ہیں ان کے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون اور استغفار کرتے ہیں لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیم. اور وہ لوگ جن کو اخذ کرتے ہیں اس سے چھوڑ کر اولیاء، اس سے ہٹ کر اولیاء، ان کے اوپر بھی اللہ ہی نگران، اللہ حفیظ علیم، اللہ نگران ہے ان پر. جیسے فرشتوں کو بناتے ہیں یا کوئی بھی اور دوسری مخلوق کو جنات ہو، کچھ بھی شے ہو، کوئی سی بھی ہو، کوئی سائنٹیفک وہ ہو، یہی وائرس، اللہ سب پہ نگران ہے. وانت علیہم بوکیل. او نبی آپ ان پہ وکیل نہیں. اب ان کا کیا کریں گے اگر بگڑیں گے پٹیں گے؟ اللہ تو خیر سب کی نگرانی کر رہا ہے، ان کے معبودوں کی بھی کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اسی طریقے سے ہم نے وحی کی تیری جانب قرآن کو عربی کر کے وحی کی، تاکہ تو ڈرا دے ام القریٰ کو، بستیوں کی ماں، کیپٹل سٹی کو. مکے کے لیے کہا جا رہا ہے بالکل ساری بستیوں کی ماں، یہاں سے پھر بستیوں تک باتیں پہنچ جائیں گی، کیونکہ مکے میں سارے لوگ حج کرنے آتے تھے، اور پھر عرب سے پھر دنیا پہنچ جائیں گے. عرب بھی بڑے سینٹر پوائنٹ ہے، بڑا مین کہنا چاہیے وہ تھا وہ. صحیح ام القریٰ ومن حولہا، اور جو کوئی اس کے اطراف میں ان سب کو تو ڈرا دے. وتنذر یوم الجمع، اور تو ڈرا دے جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ نہیں شک اس میں. فریق فی الجنت فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ آگ میں ہوگا. ولو شاء اللہ لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء فی رحمتہ. اللہ چاہتا، اگر چاہتا اللہ لازم بنا دیتا ان کو امت ایک ہی، لیکن اللہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا اس کی رحمت. مطلب یہ کہ اللہ پاک
امتحان لے رہا ہے، نہیں تو سب کو. اور باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی 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 رضا ہے، بڑی پسندگی ہے کہ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت میں توفیق دے رہا. تو کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کو چاہتا داخل کرتا اس کی رحمت میں. مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اسی کو مسلمان کرتا، واقعی کو جان بوجھ کافر رکھتا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب کو ایک امت بنا دیتا ہے، نا امتحان میں ڈالا اس میں جو لوگوں نے جس چیز کو قبول کیا اللہ ہی چاہتا ہے. تو اللہ جس کو چاہ رہا ہے اسی کو یہ توفیق ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کو دین کو قبول کر رہا ہے. چلیے پڑھی. ولیکن یدخل اللہ من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی رحمت میں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظالم جو ہے نہیں ان کے لیے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا یہ اخذ کرتے ہیں اس سے ہٹ کر اولیاء دوستوں کو، ہے نا. اللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، تو اللہ تعالیٰ وہی ولی وہی حمایتی ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، کرے گا. وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جو تم اختلاف کرو جس چیز میں کسی چیز میں تو فیصلہ اس کا اللہ کی طرف. ایک تو قیامت کے بارے میں ہر چیز کا جو اس میں بھی تم اختلاف کرو تو فیصلہ اس کا اللہ کی طرف. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہ ہے اللہ رب میرا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی طرف میں رجوع ہوتا ہوں. فاطر السماوات والارض، فطرت دینے والا آسمانوں کو اور زمین کو، ہے نا، ان کا نیچر بنایا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اس نے تمہارے نفسوں میں بھی جوڑے بنائے اور مواشیوں میں بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فیہ، ہے نا، وہ چلاتا رہتا ہے تم کو اس میں، اس کو کہنا چاہیے نسل چلاتا رہتا ہے تم کو اس میں، ہے نا. مطلب یذرؤکم فیہ، وہ نسل چلاتا رہتا ہے تمہاری اس میں، اس میں تمہاری نسلیں جاری رہتی ہیں ایسی جوڑا جوڑا. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثل جیسا کچھ. تمہارے تو جوڑے ہیں، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے نا. ایک تو یہ کہ اللہ کے جیسا کون ہے جس نے یہ سب کر کے رکھا. یوں بھی انداز ہے کہ یہ تو سب ہے، اتنا سب کچھ آسمان کو زمین ہے، تمہارے جوڑے ہیں، مویشی ہیں ان کے جوڑے ہیں، اس کے مثل کچھ نہیں. لیس کمثلہ شیء، تو نہیں ہے اس کے مثل کچھ بھی. اللہ کے جیسے کا بھی اس کے مثل جیسا بھی کچھ نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا، وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی، چابیاں. یا وہ سطر رزق لمن یشاء ویقدر، وہ کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور باندھ دیتا ہے غرض جس کے لیے چاہتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو خوب جانتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس نے مقرر کر دیا، ہے نا، شریعت طے کر دی تمہارے لیے دین میں سے. کیا؟ ما وصیٰ بھی، وہی چیز جو وصیت کری اس نے اس کے ذریعے. کیا مطلب؟ اللہ نے جو وصیت کی جس کی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا، وہ چیز جو وہی کی ہم نے الیک، آپ کی جانب ہے نبی، اور جو وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا وصیت کی؟ ان اقیموا الدین، کہ قائم کرو دین، ہے نا. دین میں وہی چیز وصیت کی جو پہلے وہی کی گئی تھی، اور وہی چیز جو ہے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کہ دین کو قائم کرو، ہے نا، دین کو قائم کرو. اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور مت تم متفرق ہو اس میں. ایک تو دین کو قائم کرو، دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کہتے ہیں، دین کہتے ہیں پورے نظام زندگی جو اللہ کے حکموں کے تحت. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپشن نہیں، ولا تتفرقوا فیہ، اور مت تم متفرق ہو اس میں، ہے نا. اللہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، صحیح چلے. سب کو ہر بات پوری ماننا پڑے گی. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بھاری ہے مشرکین پر جو تم بلا رہے ہیں ان کو جس چیز کی طرف. اللہ جن کو اپنی شریعت، اپنا قانون، اپنے طور طریقے چاہیے تو کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ہے نا. بھاری مشرکین پر جو تم بلا رہے ہو ان کو، ہے نا، جس کی طرف. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کی طرف تو بلا رہا ہے ان کو، وہ بھاری ہے ان پر نا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اس کی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کی طرف جو رجوع کرتا ہے. مطلب اللہ تو اٹھا کسی کو بھی توفیق دے رہے، لیکن جو رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے. بہرحال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں تفرقہ کیا، نہیں اختلاف نہیں کیا، علیحدہ نہیں ہوئے، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم بغیم بینہم، ان کے بیچ کی، ہے نا، ضد کی وجہ سے ان کے بیچ میں،
ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اور اگر نہیں ہوتا کلمہ پہلے سے گزرا تیرے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے، لازماً فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان. وان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم لفی شک منہ مریب، اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد لازماً شک میں اس کی طرف سے، مریب تردد میں، اس لیے وہ دین کو صحیح سے قائم نہیں کر رہا، پوری طریقے سے دین پہ نہیں چل رہا اور متفرق ہو رہے ہیں، ہر اپنے اپنے حساب کا دین اٹھا کے نکل پڑتا ہے. فلذلک فادع، تو اس چیز کے لیے تو پکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دے. واستقیم کما امرت، اور قائم رہ جیسا کہ تجھے حکم ہوا ہے. کیا؟ اور تو بھی سیدھا رہ، استقامت جمع رہ جیسا کہ تجھے حکم ہوا ہے. ولا تتبع اهواءهم، مت اتباع کر ان کی خواہشات کی. غلام انت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہ میں تو ایمان اللہ اس پر جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے. امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم ہوا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان. اللہ ربنا اور ربکم، اللہ رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے اعمال ہمارے اور تمہارے لیے اعمال تمہارے. لا حجت بیننا وبینکم، نہیں کوئی حجت ہمارے درمیان تمہارے درمیان. اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہی جمع کرنے والا ہے ہمارے درمیان، اسی کی طرف ٹھکانہ ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو حجت کر رہے ہیں اللہ میں، یعنی اللہ کے معاملے میں، من بعد ما استجیب له، اس کے بعد کے جو استجیب له، مطلب وہ جو ہے وہ جواب دے دیا گیا اس کے لیے، یعنی کہ اس کی پکار قبول کر لی گئی ہے نا. اس کے بعد کے مستجیب لہو، اس کے لیے پکار قبول کر لی گئی ہے نا، اس کی بات کا رسپانس دے دیا گیا ہے، یا کہیں اس کو مان لیا گیا ہے نا. اس نے پکارا لوگوں کو، لوگوں نے اس کی پکار قبول کر لی، اس کے بعد کہ اسے قبول کر لیا گیا. اب بھی اگر حجت کر رہے ہیں، حجتہم داخلۃ عند ربہم، حجت ان کی حقارت ہے اللہ کے رب کے نزدیک. علیہم غضب ولہم عذاب شدید، مطلب حجت بیکار ہے ان کے رب کے نزدیک، ان پر غضب ہے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے. مطلب یہ کہ جب اسلام قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، تو اس کے بعد کیا کی حجت ہے کہ اللہ کے ماننے میں، اللہ کی بات ماننے میں، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، باطل کتاب تک. یہ سب کو ایسا تو پچھڑے ہیں قوم ہے، یہ تو مکی صورت ہے، لیکن تب بھی یہاں پہ یہ بات کہی گئی پوری طریقے سے مانو اسلام. کیا کہنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داخلۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. وہ لوگ جو کہ حجت کر رہے ہیں اس کے بعد کے جو ہے اس کو جو ہے مان لیا گیا ہے، اس کو جو ہے قبول کر لیا گیا ہے، اس کی بات کا رسپانس دے دیا گیا ہے، اس کی بات قبول کر لی گئی نا. استجیب له حجتهم داخلۃ عند ربهم، حجت ان کی کیا ہے؟ ان کی حجت جو ہے داخلہ، یعنی کہ جو ان کی حجت جو ہے بیکار ہے، ضائع ہونے کی ہے ان کے رب کے نزدیک، اور جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور کوئی مطلب نہیں. دلیل جو ہے بیکار، حقارت ہے. عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے. مطلب یہ کہ اب حجت اللہ کو مان لیا گیا ہے، اللہ کی بات قبول کر لی گئی، تم نے اللہ کو مان لیا، تم کو اللہ کی بات اب تم حجت کر. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے اس نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ اور میزان، مطلب کتاب نازل کی اور میزان ترازو نازل کیا کہ اب ایک تو کتاب خود میزان ہے، اس پہ تولو گے آپ صحیح غلط کو. دوسرا ہے کہ کتاب کے مطابق کیا عمل کیا، اس کے لیے میزان رکھ دیا، اب تمہارے اعمال تولیں گے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کیا تو درک کرے، کیا تو دیکھے شاید کہ قیامت جو ہے قریب آ گئی ہو، کتنی دیر کرو گے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس کی وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں رکھتے اس پر، اس لیے پوچھتے ہیں کب آئے گی، ورنہ یہ کہ ہو سکتا قریب آ چکی ہو، تم اپنی بحثوں میں لگے ہو. والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس سے اور جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جان لو بے شک وہ لوگ جو جیسے کہنا چاہیے اٹکلیں لگا رہے ہیں، بھیس بازیاں کر رہے ہیں قیامت کے معاملے کے اندر. کیا صاحب جو قیامت کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یمارون فیہ، ہے نا، بھیس بازی کر رہے ہیں. لفی ضلال بعید، وہ
गुमराही में है दूर की। अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह बारिक भी उसके बंदों के लिए रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है। अल्लाह को मालूम है किसको क्या कब देना है ना। हुवल क़वियुल अज़ीज़, और वो बहुत क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त है। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, जो कोई है मुरीद चाहता खेती आखिरत की, हम बढ़ाते हैं उसके लिए उसकी खेती में। वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा वमा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब, और जो कोई चाहता है खेती दुनिया की, हम दे देते हैं उसको इसी में, तो फिर उसके लिए आखिरत में कोई नसीब नहीं है। ये मामला है। अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, या क्या इनके लिए शुरका हैं जिन्होंने शरीयत तय करी है इनके लिए दीन में से, फर्ज किया इनके लिए दीन में से कुछ, मा लम यअज़न बिहिल्लाह, जो नहीं इजाजत दी है उसकी अल्लाह ताला ने। ऐसी कोई शरीयत है मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट करती है, झूठ मूठ की शरीयत नहीं है जो कुरान से टकराती है ही नहीं। वलौला कलिमतुल फस्ल लक़ुदिया बैनहुम, अगर नहीं होता कलमा फैसला कौन, पहले से वही बात है ना, कलिमतुल फस्ल नहीं होता, लाजमन फैसला कर दिया जाता है इनके दरमियान। वइन्नल ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और बेशक जालिम जो है उनके लिए अजाब दर्दनाक है। तरल ज़ालिमीन मुशफ़िक़ीन मिम्मा कसबू वहुव वाक़िउन बिहिम, तू देखे जालिम जो है डरते होंगे उससे जो कमाया है उन्होंने, और वो वाक़ हो जाएगा उनके साथ। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फ़ी रौज़ातिल जन्नात, और वो लोग जो ईमान लाए अमल किए अच्छे वो रोज़ात में बागात में होंगे जन्नतों के। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उनके लिए जो होगा वो चाहेंगे उनके रब के पास। ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, ये फजल है बड़ा, ये है बड़ा फजल। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, ये वो चीज़ है खुशखबरी दे रहा है अल्लाह उसके बंदों को, उन लोगों को जो ईमान लाए अमल करें अच्छे जिन्होंने। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुमसे सवाल नहीं करता इस पर कोई उजरत का, सिवाय करावतदारी में मोहब्बत का। इसका एक मतलब तो ये है, असल मतलब तो ये है कि मैं करावतदारी की मोहब्बत में चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत में बात सुन लो, ये मांग रहा हूँ तुमसे, ये इसका वास्ता देके तुमसे ये मेरी बात सुनने का तकाजा कर रहा हूँ। ये होता है, अपन चाहते हैं हमारे रिश्तेदार हमारी बात सुनते हैं तो हमारी किताब अल्लाह कलाम दीन की बात क्यों ना सुने। हर एक दावत देने वाला दीन की काम करने वाला ये चाहता है, ख्वाहिश करता है। तो बोले मैं तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, ये साथ चाहता हूँ मैं तुम्हारी रिश्तेदारी में तुम्हारी बात सुन लो। तो इल्ला दूसरा मतलब जो लोगों ने निकाला है, अहले तशय्युन निकाला है कि क़राबतदारों की मोहब्बत का सवाल है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रिश्तेदारों से मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन ये बात बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मतलब इतना बड़ा है कि उन्होंने अपने काम के लिए किसी से कुछ भी तलब नहीं करा, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत भी हमें करना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब ना की है। ना कुरान में अल्लाह ताला कहेगा कि नबी के कह रहे हैं जाओ, नबी ऐसा कहो कि जो मेरे करीब रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, ऐसा बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहने वाले हैं। क्योंकि वो मतलब वो मकाम मरता, वो अपनी उनकी उजरत, उनका मेहनताना, उनका मुआवजा आप क्या देंगे, आप क्या उनको मुआवजा देंगे और आप उनका क्या हक अदा करेंगे। हम तो उनके लिए रहमत की दुआ कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं, तो आपके तो इंतकाल के वक्त भी आग हनुफाका है, तो आप क्या अपनी करीब रिश्तेदारों से मोहब्बत करने का सवाल करेंगे। अल्लाह के रसूल हमसे कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं ना हमसे, ये बात यही है जो मैं कह रहा हूँ कि करीबी कराबत में मोहब्बत का वास्ता, कराबत में मोहब्बत का सवाल कर रहे हैं अल्लाह पाक कि मेरे से करीबी रिश्तेदारों मेरी मोहब्बत में, मेरे से रिश्तेदारी की मोहब्बत में तुम मेरी बात सुन लो। ये यहाँ पर ज्यादा वैलिड है वाली बात, वो थोड़ी सी, क्योंकि वो नबी का मुकाम बहुत ऊंचा है, वो अपने किसी काम के लिए कुछ सवाल करें या अल्लाह पाक यूं कहे ऐसे मुतवक्की नहीं, वल्लाहु आलम। बाकी यहाँ पे लिखा है कि मैं इस कुरान के लिए तो कोई तुमसे सवाल नहीं कर रहा सिवाय कराबत में मोहब्बत का। तो मतलब ये कि एक मतलब वो निकाला गया लोगों ने करीब रिश्तेदार से मोहब्बत करना चाहिए, इसके बदले कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन ये तो मतलब बहरहाल इसकी उजरत मतलब किसी भी दर्जे में, मतलब ये भी मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गिरामी से जो है नीचे बात है, ये इसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। बल्कि ये है कि हाँ उनके बहुत सारे रिश्तेदार थे वहाँ, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान सब थे, तो उनसे वो कह रहे थे कि हमारे करीबी रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए मेरी बात सुन लो, मैं कोई जोर सवाल तो कर नहीं रहा तुमसे, तो रिश्तेदारी का लिहाज करके मेरी बात मान लो। ये मतलब यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, जो कोई कमाएगा नेकी हम बढ़ा देंगे उसके लिए इसमें ही भलाई। इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर, बेशक अल्लाह ताला जो है उसमें मतलब भलाई में हुस्ना हम बढ़ा देंगे उसके लिए, फ़ीहा हुस्ना उसमें भलाई। और जो है इसका एक मतलब जो है खूब ही ज्यादा कर देंगे।
تو کیا کہ یقدر وہ جو مرتکب ہوگا حسنتن بھلائی کا نزد لہو فیہا حسنا ہم بڑھا دیں گے اس میں بھلائی. ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت قدر کرنے والا. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا یا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ تو اگر اللہ چاہے تو مہر کر دیتے ہیں دل پر, آ نہیں سکتا قرآن اندر سے باہر باہر سے اندر. يَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ مٹاتا ہے نا باطل کو اور حق کرتا ہے حق کو اس کے کلمات اس کی باتوں کے ذریعے. انه علیم بذات الصدور بے شک وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے. هو الذی یقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیئات ويعلم ما تفعلون اور وہ ذات ہے وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اس کے بندوں سے اور معاف کرتا ہے وہ برائیوں سے اور وہ جانتا ہے جو تم فیل کرتے ہو. ويستجيب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله اور وہ دعا قبول کرتا ہے وہ رسپانس دیتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کرنے والے ہیں وہ بڑھاتا ہے ان کو اس کے فضل سے. والکافر لهم عذاب شدید اور کافر جو ان کے لیے عذاب شدید ہے نہیں مان رہے نہیں کر رہے قدر نہیں شکر کر رہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اگر اللہ کھول دے رزق بندوں کے لیے اس کے لازم سرکشی کر بیٹھے ہیں زمین میں اور لیکن وہ نازل کرتا ہے مقدار کے مطابق جو وہ چاہتا ہے. انه بعباده خبیر بصیر لازمن باغی ہو جائیں دنیا بگڑ جائے اگر اللہ خوب پیسہ دے دیں ذرا بگڑتے دیکھتے نہیں ہیں اتنے بدکاریاں کردار ویسٹ کا مغرب کا اس لیے بگڑا تھا معلوم ہوتا کہ فراوانی ایسی ہوتی ہے. یہ اب جا کے بھی ابھی دیکھو اب سارے سختیاں آئیں گی دیکھو شاید ہوش آیا ہو. انه بعباده خبیر بصیر ہے نا وہ لیکن وہ نازل کرتا ہے بے قدر کے مطابق ما یشاء جتنا وہ چاہتے وہ چاہتا ہے. انه بعباده خبیر بصیر بے شک اس کے بندوں کے ساتھ خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا. هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته اور وہ نازل کر رہا ہے بارش کو مہ کو اس کے بعد کے جو مایوس ہو گئے تھے گرمی تیز پڑ رہی ہے سوکھا جا رہا ہے اس کے بعد بارش برسی. کئی سال میں سوچتے تھے کوئی چیز ایسی کوئی نبی کو بھیج کوئی رحمت کو بھیج کہ جو ہے ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ تھے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ پکڑ کے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں طریقہ بتائے ہم کیسی تیری بات کریں صرف ایک تیری بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی مطلب ہے اور اللہ بارش بھیجتا ہے اور وہی مطلب وہ الذی ينزل الغیث اور وہ ذات ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو میں من بعد ما قنطوا اس کے بعد جو مایوس ہو گئے وہ ینشر رحمتہ اور بکھیرتا ہے اس کی رحمت کو. وہ الولی الحمید وہ ولی حمایتی اور خوبیوں والا حمد والا ہے نا شکر کا مستحق ہے خوبیوں والا. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اس کی نشانیوں میں خلقت آسمانوں کی زمین کی اور جو پھیلایا اس نے ان دونوں میں جاندار ہے نا. وہ علی جمعہم اذا یشاء قدیر وہ ان کو جمع کرنے پہ جب وہ چاہے گا قدرت رکھتا ہے. اب سنیے آپ باقی یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن جو مشکلیں آتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک اجتماعی طور پہ کیونکہ ہوتا ہے تو یہ غلطی کرتا ہے ایسے عہد کے میدان میں کس نے غلطی کری اور نتیجہ سب کو آئے. لیکن انسانوں کے اوپر جو پیش آتی کہیں نہ کوئی کمزوری کوتاہی ہوتی. کئی بار ایک انسان کی وجہ سے دوسرے کو صبر کرنا پڑتا ہے ایک غلطی کرتا ہے سزا دوسرے کو پیش آتی ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا لیکن اللہ تعالیٰ تو خیر ہی پہنچاتا ہے مصیبتوں کی وجہ لوگ ہوتے. چلیے پڑھیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر جو پیش آتی تم کو مصیبت تو بسبب کمائی تمہارے ہاتھوں کی بسبب جو کمایا ہے ہاتھوں نے تمہارے ویعفو عن کثیر و معاف کر دیتا ہے کثیر سے. وما انتم بمعجزین فی الارض اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو نہیں تھکانے والے زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے دگنا کوئی ولی حمایتی اور مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام اور اس کی آیتوں میں سے بڑے بڑے جیسے کہنا چاہیے جاری دریا میں سمندر میں کالاعلام جیسے کہ پہاڑ ہے نا اور اس کی آیتوں میں جیسے ہے جہاز پانی کی ہے نا جہاز فی البحر دریا میں پانی میں سمندر کالاعلام جیسے کہ پہاڑ. ان شاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہری اگر وہ چاہے وہ روک دے ہوا کو کیسا تو وہ کھڑے رہ جائیں ہے نا رواکد ہیں وہ سارے دن رہ جائیں یظللن رواکد علی ظہری کھڑے کے کھڑے اس کی پشت پر کیسا. اس کی پشت پر کھڑے کے کھڑے
ہے نا، روا کے یزلن روا کے رہ کے رہ جائیں، روا کے کھڑے کھڑے اللہ ظاہری اس کی پشت نے پانی کی، ہے نا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں لازم نشانی ہر شخص خوب صبر کرے، خوب شکر کرے. یہ نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف کشتی کا اشارہ ہوتا ہے. یہ کشتی چل رہی، دیکھو یہ کشتی جب سے چل رہی، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور یا وہ ڈبو دے ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا، وہ معاف کر دیتا ہے کثیر سے، درگزر کر دیتا. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جان لے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، نہیں ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ، جائے پناہ. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز تو وہ تو سامان ہے دنیا کی زندگی کا. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون، جو اللہ کے نزدیک وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کے رب پر توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، وہ لوگ جو کہ دور رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بڑی بڑی باتوں سے. یہاں پہ مچھر پہلے چھان لیتے ہیں، پہلے بڑی باتوں کو پکڑو. والفواحش، اور بے حیائیوں سے، ہے نا. واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں، بہت غصے میں ہوتے ہیں، وہ بخش دیتے ہیں. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ جواب دیتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں ان کے رب کی پکار کو، ان کے رب کے لیے. واقاموا الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز. وامرهم شورى بینہم، اور معاملہ ان کا مشورے سے ہوتا ہے ان کے بیچ میں. ومما رزقناهم ينفقون، اس میں جو رزق ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان میں شامل کرے. والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وہ لوگ جب کہ پیش آتی ہے نا، پڑتی ہے ان کے اوپر زیادتی، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی، ہوں یا تصرون، وہ بدلا لیتے ہیں. یہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے کہ مومن جو اجتماعی طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جوتے کھاتے رہیں اور آپ ان کو بولو کہ وہ پھول پیش کرتے رہیں. ایک بات اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی ہے، اس کے اندر تباہ ہو جائے گی قوم. اس لیے یہ جہاد اور یہ اور اسلام کو بچانے کے لیے تمام چیزیں، یہ بھی اسلامیت ہے، ایسا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں، ہوں یا تصرون، تو وہ جو ہے بدلا لیتے ہیں. ابھی اس کا کانٹراسٹ ہے کہ وہاں جو وہ انفرادی طور پہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں علاقہ جو ہے کہ ادفاع باللتی ہی احسن، دفاع کر اس طریقے سے جو احسن ہے. جب آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو آپ اکیلے ہو کر اس کی ساری تکالیف برداشت کرنے کے کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم پڑ جائے گا. لیکن یہاں پہ جب اجتماعی طور پر قوموں پہ قومیں مسلط ہوتی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ ایسا کریں گے کہ جو ہے تو آپ کی قوم اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس درجے میں بھی نہیں ہیں، ان کا ایمان و یقین اس درجے کی ایثار و قربانی، تو یہ جو ہے خطرناک ہے. یہاں پہ الگ الگ یہ میں نے سورہ نحل کے بارے میں پھر تفاصیل الگ میں نے کافی کام کیا، اس میں توجہ دیجیے یہاں پہ، تو وہ ہم اس کو کنٹراسٹ کریں گے وہاں پر انشاءاللہ. تو الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس کے مثل، یعنی کہ اتنا ہی ہے نا جتنا کہ برائی کی گئی ہے نا. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور جو معاف کر دیں، پھر یہ انفرادی بات کری، اور اصلاح کر دیں، یعنی کہ ایسا ہو جائے کہ اصلاح ہو جائے، فاجرہ علی اللہ، تو اجر اس کا اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. تو اگر معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات نہیں معاف کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے اللہ کو محبت ہے، یہ نہیں کہہ رہا. نہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم معاف کرنے، تم جو ہے بدلہ لینے میں زیادتی کر دو، دونوں مطلب ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اجر اس کا اللہ پر ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالم سے محبت کرتا ہے، ظالم کو چھڑوانے کے لیے کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس لیے بتا دی. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بدلہ لے لے بعد اس کے اوپر ظلم کیے جانے کے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق، فقط الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور بغاوت سرکشی کرتے ہیں زمین میں بغیر حق ہے نا. اولئک لهم عذاب علیم، یہ لوگوں کے لیے عذاب دردناک ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور جو کوئی صبر کر دے، پھر وہی واحد میں بات کی، اور بخش دے، بے شک یہ جو ہے بے شک یہ چیز لازماً عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے، اور دوسرا مطلب تاکیدی کاموں سے انفرادی طور پر. اسی لیے آپ نے انفرادی ذات کے اندر کتنوں کو معاف کیا، کیا برداشت کیا. لیکن اجتماعی طور پہ آپ نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کیا، خود بھی جہاد کیا، قتل کرتے بھی قتل ہوتا، یہ سارا مسئلہ. تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ایمان والوں کی ایک الگ صفت اس کے اندر بیان کی گئی جو میں نے بتایا تھا کہ اجتماعی طور پر والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، جب ان کے اوپر پڑتی ہے کوئی، جیسے کہنا چاہیے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ظلم واقع ہوتا ہے،
تو جو ہے ان کو اصابہم البغی، جب پہنچتا ان کو ظلم یعنی ان کے ساتھ پیش آتی جاتی، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں. تو میں نے کہا اجتماعی طور پہ ایمان والے ایک جو ہیں اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں، اسی لیے اپنے کو قصاص جو ہے اس کے اندر اجتماعی طور پر وہ کہا گیا. اور معاف کرنے کے لیے انفرادی آدمی فرد معاف کرے گا جس سے متاثر ہے، لیکن اجتماعی طور پر قصاص کا انتظام کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کی جو لائف جان مال سیکیور رہے. اس طریقے سے مسلمانوں کا اجتماع جو ہے وہ سیکیور رہے، اس لیے ان کو اس کی بھی اجازت دی گئی کہ وہ ایمان والوں کی ایمان والی یہ صفت بھی بیان کی گئی. واقعی کہہ رہے ہیں وہ جزا و سیئتم مثلھا، بدلہ جو ہے برائی کا برائی ہے اس کی جیسی، بس مطلب زیادہ نہیں. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، مطلب وہی قصاص والی بات. تو جو کوئی معاف کر دے، تو جو شخص معاف کر دے، پھر جو کوئی معاف کر دے، اور یہ اصلح عفا نہیں ہے، دیکھو ہے نا پلورل نہیں ہے، اور اصلاح کر لے ہے نا، یعنی مطلب جس سے معاف بھی ایسے کرنا چاہیے جس سے درست ہو جائے معاملہ. آپ نے بگڑے کو بار بار معاف کیا تو وہ اور ڈکرا رہا اور لوگوں پہ ظلم کر رہا، تو یہ بھی بات ہے. فاجرہ علی اللہ، تو ایسا آدمی جو معاف کرے تو اجر اس کا اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، تو بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. مطلب یہ نہیں ہے کچھ کہ ظالم سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے وہ اللہ پاک ظالموں کو معاف کروائے تمہارے لیے، بلکہ اگر تم ان کو معاف کرتے ہو تو تمہیں اجر دے گا اللہ تعالیٰ، تم اپنے اجر کے لیے کرو گے، تم اس کا اجر ملے گا. ٹھیک، ظالموں سے محبت کے لیے، ظالموں کی اللہ سے کوئی خصوصی دلچسپی ان میں کوئی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ظالموں سے مشرکوں سے کوئی محبت کرتا ہے. اب تم بدلہ لے رہو تو کیا کریں، تو ٹھیک ہے بھائی معاف کر دو ان کو، میرے بڑے محبوب ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑا لونگ گاڈ والا، تو سارے کے کافر اور ظالم اور مشرک اور بد کردار، یہ کانسیپٹ بڑا خطرناک ہے. جو میں نے اس پہ بات کری تھی کہ یہ جو ہے دنیا کے اندر یہ چیزوں کو غلط سمجھنے کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ رب کائنات اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ اس کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر سلام ہے، سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اس کا نام ہے السلام. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سلامتی دینے والا ہے نا، امن دینے والا ہے. لیکن بگاڑ کو، خرابی کو دور کرنے کا بھی نظام دنیا میں ہے. اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں جن کو دیکھ کر روشنی نمایاں ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے خیر کی اور چیزیں پیدا کی، اس نے شر کی بھی تمام سامان ہے. دنیا میں بھیانک قسم کے سانپ بچھو بھی ہیں، دنیا میں کام قسم کی غلاظتیں بھی، گندگیاں بھی ہیں. ان سب کا بھی رب اللہ، یہ کوئی اپنے آپ نہیں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کوئی علیحدہ دوسری مخلوقات سے نہیں آئی ہیں. یہ سب اللہ رب العزت کی کائنات میں اسے ان کو کس وجہ سے بنایا گیا. ایک تو بہت بنیادی حکمت اس میں یہ کہ اس سے اچھائی نمایاں ہوتی، کیونکہ اچھائی اور برائی، اس سے تم اپنی زندگی کی اچھائیوں برائیوں کو پہچانتے ہو. ان کی علامت کے طور پر تمہیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کراہیت والی چیزیں، اسی طریقے سے جیسے یہ کراہیت والی چیزیں، اس طریقے سے یہ گناہ کے کام بھی کراہیت والے ہیں. جیسے یہ گندی چیزیں، اس طریقے سے یہ سود بھی گندا 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 جو ہے اس کا معاملہ ہے، اس مال کا معاملہ ہے، مال کی نجاست ہے. تو اس طریقے سے انسان کو نمایاں ہوئی ہیں اندھیرے جو ہیں وہ روشنی کو نمایاں کرنے کے لیے. یہ بھی بنیادی وجہ. دوسرا امتحان ہے، ابلیس کو بجایا ہے. ابلیس اور ابلیس کے سپورٹرز اور ابلیس کی سوچ رکھنے والے، ان سے کشمکش میں اچھے لوگوں کا امتحان ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. تو خیر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کا عائد ہونا اور سب کے لیے ایک جیسا نتیجہ نہیں آنا، جو ہم پیچھے پڑ چکے متقین و فجار برابر نہیں. آگے پھر آئے گا سورۃ جاثیہ میں، برابر نہ زندگی جینا ہے نہ مرنا ہے، نہ واپس جو اٹھنا ہے ان کا. ایک جیسے زندگی گزارے تھے، نہ ایک جیسی موت واقع ہوگی، اور نہ ایک جیسی جو ہے ان کی آخرت عاقبت ہوگی. جیسے عمل ہوں گے ویسے نتائج ہوں گے. خیر بہرحال یہاں تک پڑھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ جزا جو ہے سیئتن، برائی کا برائی ہے اس کی جیسی. فمن عفا، تو جو شخص معاف کر دے، وہ اصلاح و اصلاح کر لے، یعنی وہی جو کہ اس سے اصلاح ہو جائے. فاجرہ علی اللہ، تو اجر اس کا اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس میں ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ معاف نہیں کرے تو وہ ظلم کرنے والا جائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگلی آیت میں واضح کرا اللہ نے ظالم پسند، مطلب یہ معاف کرنا اس لیے نہیں کہ ہم سپورٹ لے رہے ہیں اس کا، چور چکے گونڈے بدماش بگڑے الگا فاسق فاجر کافر کا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معاف کرو گے تمہیں اس کو اجر دیں گے، تمہیں اس کو بدلہ دیں گے. تم نے واقعی معاف کرا ہے، کچھ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے بندے کو، اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے چھوڑا ہے، تو وہ تم کو ایسا نہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی محبت تھی، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم اسے معاف کر دو، میں تمہیں کچھ دے دوں گا. یہ نہیں ہے، یہ معاملہ نہیں.
معاملہ بس یہ ہے کہ جو ہے معاف کرنے سے لوگوں میں رنجشیں کم ہو جاتی ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے. کئی بار آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کری اور یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کر رہا، وہی ادفع باللتی ہی احسن کر. لیکن وہی بات کیا ہے، انفرادی طور پر ہیں تمام چیزیں. ان سب کچھ چیزوں کو سمجھے کمپیریزن میں جو تو سمجھ میں آتی ہوں. تو انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند ہے. ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور وہ جو شخص بدلہ لے لے اس کے بعد ظلم کے اس کے یعنی اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے بعد اگر بدلہ لے لے فاولئک ما علیہم من سبیل، تو یہ لوگ ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے نا. اگر بدلہ لینے نہیں صاحب معاف کیوں نہیں کیا آپ نے تو ایسا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، فقط سبیل تو ان لوگوں پر ہے جو کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. تو اصل تو وہ بولے گا ہم یہاں پہ یہ ہے کہ بیچارہ ایک مظلوم بھی اور اس کو کہنا معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، اور معاف نہیں کرا تو توبہ توبہ بدلہ لینا اچھا کوئی بات تھوڑی ہوتی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ دیکھو وہاں پہ تو ایک گال دو گال پیش کر دیتے. ارے بھائی پوری دنیا میں ظالموں کو ہی جو ہے ساری معافی ہو چھٹی اور اس کا حق ہے رحم کا. ان مظلوموں پہ رحم کا حق نہیں ہے کہ جو ہے ظالم ان کے جوتے مار رہا ہے اور اس کو معافی مل رہی ہے اور معاف کروایا جا رہا ہے، وہ اور پھر 2 کے اور جوتے مار رہا ہے، پھر معافی مل رہی ہے اور معاف کروایا جا رہا ہے، اور 10 کے جوتے مار رہا ہے. تو سارا رحم کا حق ظالموں پہ اور سارا جو ہے معاف کرنے کی ذمہ داری کیا سارے لوگوں پہ رحم کرنے کی ذمہ داری وہ جو ہے ان پر ہے، مظلوموں پر. کیا عجیب و غریب جہالت ہے، اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھیے آگے بات. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس یبغون فی الارض بغیر الحق، مطلب ساری وہی والی اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے نا. اجتماعی طور پہ یہ نہیں کیا جائے گا. اجتماعی طور پر اگر اس طریقے سے کیا گیا اجتماعی طور پہ مسلم کمیونٹی یا اچھے لوگ نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. اجتماعی طور پہ تو ان کو بدلہ لینے کا حق ہے. ہاں کوئی شخص اگر چاہے تو معاف کر دے تو کر دے. اجتماعی طور پہ ایسا نظام نہیں بنایا گا. ایسے کہ اسٹیٹ یہ نہیں کرے گی کہ فلاں نے فلاں خون کر دیا تو اسٹیٹ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ امیر المومنین جاؤ بھائی آپ معاف کر دو، میں نے پارڈن دی. تو خدا نہیں ہے تو ہاں وہ جو متاثر ہے اس کا حق بنتا، اس کا نقصان ہوا ہے وہ معاف کر سکتا. تو یہ والی چیزیں اس طریقے کی ہیں. خیر چلیے اس کے بعد کیا کریں. ان پر کوئی سبیل نہیں ہے اگر بدلہ لیتے ہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، فقط سبیل تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لهم عذاب الیم، یہ لوگ ان کے لیے عذاب دردناک ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کر جائے اور بخش دے تو بے شک یہ ہے نا، بے شک یہ چیز جو ہے عزم الامور میں سے، مطلب ہمت کا کام ہے. بڑی بات ہے کیونکہ آدمی جو ہے اس کو وہ آتا ہے دل ٹوٹتا ہے اس کا تو یہ بھی بات ہے. یہ ہمت کا کام ہے. دونوں مطلب تاکیدی کام بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. عزم الامور معاملات میں عزم والی چیز ہے، پختہ ارادے والی چیز. چلیے اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو نہیں اس کے لیے کوئی ولی کوئی حمایتی اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو جس کے وقت وہ عذاب دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا واپس لوٹنے کی کوئی سبیل کوئی راہ ہے نا، واپس لوٹنے کی جگہ کی طرف، واپس لوٹنے کی طرف کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور تو دیکھیں ان کو وہ پیش کیے جائیں گے اس پر یعنی آگ پر، خاشعین من الذل، دبے جا رہے ہوں گے ذلت سے، ینظرون ہے نا دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، چپکے چپکے نگاہ سے، طرف خفی خفیہ نگاہ، خفیہ جھلک سے ہے نا، ایک دم دیکھ کے تھے کنکھیوں سے دیکھنا جسے کہتے ہیں، کنکھیوں سے. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، اور کہیں گے وہ لوگ ایمان لائے بے شک خسارے والے وہ لوگ ہیں انہوں نے خسارے میں ڈالا ان کی جانوں کو، ان کے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، جان لو بے شک ظالمین جو ہیں وہ عذاب میں مقیم ہو جانے والے ہے نا، عذاب مقیم میں ہیں، بلکہ جو ہے عذاب مقیم عذاب میں، دائمی عذاب میں، مقیم ہو جانے والے عذاب میں ہوں گے. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ينصرونهم من دون الله، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی اولیاء، ان کے لیے کوئی اولیاء میں سے یعنی ان کے دوست حمایتی نہیں ملیں گے جو نصرت کرنے ان کی اللہ تعالی کے مقابلے میں. من يضلل الله فما له من سبيل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں اس کے لیے کوئی راہ.
استجیبوا لربہم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، جواب دو، وہی والی بات، رسپانس دو تمہارے رب کے لیے، تمہارے رب کی پکار کے اوپر لبیک کہو، وہی والی بات ہے، کب کا انتظار ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرو، دین کو کافی نظر توبہ کریں، ایمان والے ہیں تو ایمان پہ مستقل پورا جمع پورا دین قائم کریں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، جواب دو، رسپانس دو، قبول کرو تمہارے رب کے لیے، اس کے پہلے ہے نا، اس کی پکار قبول کرو، اس کے پہلے ان آتی ہے یوم کہ آ جائے وہ دن لا مرد له من اللہ، نہیں ہے کوئی لوٹنا اللہ اس کے لیے، ہے نا، اللہ کی طرف سے۔ ایسا نہ پہنچے، آ جائے وہ دن لا مرد له من اللہ، نہیں ہے لوٹنا اس کے لیے، اس دن کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ہے نا۔ اس دن یہ مردہ جو ہے وہ دن کے لیے کو پلٹنا نہیں ہے نا، اللہ کی طرف۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ملجا، یعنی کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی نکیر، کوئی جو ہے جسے کہنا چاہیے روک، نکیر، اللہ تعالیٰ سے کوئی، ہے نا، جیسے کہنا چاہیے روک کرنے والا، روک ٹوک کرنے والا۔ فما لکم من نکیر، نہیں تمہارے لیے کوئی روک ٹوک، روکنے والا، کوئی روک نہیں ہے۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، تو اگر یہ اعراض کر رہے ہیں مطلب بات نہیں مان رہے تو نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اوپر حفیظا، نگران نہیں، مطلب تیرا کوئی کام نہیں، تیرا کام بات پہنچا دینا، تو ان کو پکڑ کے دین پہ لے کر آ جائے تو ان کو پکڑ کے، یا تیرا پر ٹھیکا ان کا، اگر یہ نہیں مانیں گے تجھے کچھ نقصان ہوگا، تو ان کے اوپر نگہبان ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے تو اس پر مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو ہماری طرف سے رحمت، فرح بها، خوش ہوتا اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور جب پہنچتی ہے برائی، ہے نا، جب پہنچتی ہے ان پر برائی جو ہے بما قدمت ایدیہم، بس اب جو کمایا ہے ان کے ہاتھوں نے، فإن الانسان کفور، تو بے شک انسان جو ہے ناشکرہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اپنی غلطی کی طرف توجہ دو۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ جوڑا کر دیتا ہے ان کو لڑکے لڑکی اور لڑکی، ویجعل من یشاء عقیما، اور بنا ڈالتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، یہ سب لڑکے دے لڑکی، لڑکے دے لڑکیاں، لڑکے دے لڑکے، لڑکیاں جوڑا کرے یا بانجھ رکھے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا، خوب قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے والا بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہے، یہ وحی بھیج رہا ہے، یہ قرآن بھیج رہا ہے، کیا اور وہی پیچھے چل رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حساب سے رزق دیتا ہے، پڑھیے آپ ہے نا۔ انہ علیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، اور نہیں ہے کوئی کسی بشر کے لیے کہ وہ کلام کرے اس سے اللہ کوئی آدمی کی مطلب وقت نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے، لیکن کب؟ الا وحیا، سوائے وحی کے ذریعے نا، وحی کا مطلب اشارہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات جیسے کہنا چاہیے اشارہ کر دے، دل میں ڈال دے ایک دم سے، ٹھیک ہے۔ کئی بار وہ جو ہے غیر انبیاء کے بھی دل میں، جیسے حضرت مریم کی ماں کے دل میں ایسا ایک واقعہ آیا، ہاں مریم نہیں، حضرت وہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ وحیان، سوائے وحی کے ذریعے، وحی کون سی ہے؟ جو الہام ہے نا، او من وراء حجاب، ہے نا، او من وراء حجاب، یا کہ پردے کی اور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی وہاں طور پہ، طور سینا پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی معراج، مطلب ایک آڑ تھی، ایسے شکل اللہ تعالیٰ کو جو ہے جیسے کہنا چاہیے ذات اقدس کا، اس کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو ہے بات کی ہے اللہ پاک نے کلام کیا ہے نا، تو یہ حجاب کے پیچھے تھے۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجے کسی رسول کو یعنی فرشتے کو تو وہ وہی کرے اس کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہو، یعنی جو اللہ چاہتا ہو وہ وہی فرشتہ کر دے، آگے ایک اپنا فرشتہ بھیج دے وہ وہی کر دے۔ تو یہ ہو سکتا ہے تین طریقے سے اللہ کلام سے کرتا ہے بشر سے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلندی والا ہے،
حکمت والا. تو حکمت ہے, دنیا اس نے مقصد تیز بنائی تو وہی تو کرے گا وہ, اس نے بتایا تو اتنی بلندی والا ہے کہ بندوں کا اس سے مجال نہیں کہ ان سے سیدھے رابطہ کریں, لیکن اشارہ کر دے, دل میں ڈال دے, الہام کر دے, یا پھر یہ کہ جو ہے پردے کی اوٹ سے کلام کرے, یا پھر کسی رسول کو بھیج کے وہ جو ہے نا پیغام, جیسے کہنا چاہیے ایک چیز جبریل یا نبی فرشتوں کو بھیج کے بات کرے وہ, ٹھیک ہے. انه علی حکیم, بے شک وہ بہت بلندی والا, حکمت والا. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, اسی طریقے سے ہم نے وحی کی تیری طرف ایک روح ہمارے معاملے میں سے, اس لیے وحی کو قرآن کو جو ہے روح بھی کہا ہے نا, روح ہمارے معاملے میں سے, ایک کوئی بات ہی نہیں تھی. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, نہیں تو جانتا تھا کیا ہے کتاب ہے, اللہ کا اصل قانون کیا ہے, شریعت کیا ہے نا, ولا الایمان, اور نہ ایمان. ایمان بھی جیسے کہنا چاہیے ایمان کی تفصیلات کیا. ایک یقین ایمان کا پوٹینشیل ہوتا ہے, انسان دل میں اللہ کو پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, تو پھر اس کے بارے میں جانتے پھر اس کو محسوس ہو, اس کو جیسے کہنا چاہیے اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ جیسے کہنا چاہیے انسان کو احساسات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ترقی, جو بھی معرفت میں, علم میں اور سمجھ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ربط ہوتا ہے, اس سے تعلق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, میں یونیب, تو پھر ہوتے ہوتے ہی ہوتا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نہیں جانتے تھے, لیکن یہ قرآن آنے سے آپ کا معاملہ بنا ہے اس درجے میں, ٹھیک ہے. تو ایسے بات اور معلوم ہے کہ قرآن ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے قانون و شریعت جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے اپن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے پہلے ان کو شرعی حجت کے طور پہ نہیں دیکھتے ہیں, یہ بھی سمجھ لیجیے آپ بات. اور اس کے باوجود جب آپ نبوت کی بات کے بھی ہیں تو اس میں بھی جو بات کا حکم آ گیا قرآن میں, یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم اس کا بات کا حکم ہے, تو اس کے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ ہمارے لیے وہ بھی دلیل و حجت نہیں ہوتی ہے. ہاں اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ کون سی قرآن کی آیتیں بات کی, کون سی پہلے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ ہو جاتی ہیں بحثیں, لیکن جو بعد میں حکم آ گیا تو پہلے کے حکم کو اس کے اوپر جو ہے اپلائی نہیں کرتے, کیونکہ کتاب جو ہے اللہ پاک وما کنت لدیہم وما کنت تدری ما الکتاب, ہو کہ نہیں تو جانتا تھا کیا ہے کتاب, شریعت کیا ہے, ولا ایمان, نہ ایمان, ان میں بھی ایمان کی تفصیلات کیا ہے, قانون شریعت میں کیا ہے, ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ولیکن اور لیکن جعلناہ نے بنایا ہے اس کو یعنی قرآن کو, نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو ہم چاہتے ہیں ہمارے بندوں میں. وانک لتہدی الی صراط مستقیم, اور بے شک تو راستہ دکھا رہا ہے سیدھی راستے کی طرف, یعنی کہ یہ جو ہے یہ روشنی ہے, نور ہے, ہم ہدایت دے رہے ہیں اس کے ذریعے, اس کو چاہ رہے ہیں بندے میں, ہم تجھے راستہ دکھا رہے ہیں اور تو لوگوں کو راستہ دکھا رہے صراط مستقیم کا. تو یہ بات ہے کہ اس لیے قرآن مجید جو ہے اس کا یہ جو ہے کہنا چاہیے قرآن مقدم ہے, اور اس کی بات کے بعد اس کے حکم کے اندر جو آتا ہے اس کے حکم کے تحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سنت رسول اللہ ہے, اس کے بعد اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے اس کو کہ اگر یہ آیت اب نازل ہو گئی ہوگی تو اس کے پہلے کا جو عمل تھا وہ اس عمل سے ہو جائے گا. اس لیے کئی لوگ جو نمازوں میں کئی ہماری اختلافات ہیں, کئی ہمارے مسلمانوں کے الگ الگ جو جیسے کہنا چاہیے فرقے سے بن گئے, نماز میں کوئی سلام کر جواب دے, باتیں کر لیا, کچھ کر لیا, تو وہ پہلے کی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کو آپ ایسے نہیں اپلائی کر سکتے. جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ان کے بارے میں آپ کو صحیح دلائل صحیح حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ بعد میں یہ حکم آ گیا قرآن میں قوموا للہ قانتین وغیرہ, تو اب آپ ایسے نہیں کریں گے. بہرحال اس میں ہو جاتا ہے کئی بار کہ اب کیا کریں کیسے, اس کے اندر اختلاف بھی آ جاتے ہیں, لیکن اصول یہ بن رہا ہے جو یہ سورہ شورا یہاں پہ اسٹیبلش کر رہی ہے. قرآن اصول ڈیولپ کر کے دے رہا, کہہ رہا آپ کتاب اور ایمان آپ نہیں جانتے تھے, لیکن ہم نے بنایا ہے اس کو نور, ہم رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں بندوں میں, اللہ تعالیٰ نے چھانٹا ہے آپ کو. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ہے نا, اور اس کے ذریعے پھر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے قرآن سے اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی کرتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے نا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, بے شک تو راستہ دکھا رہا ہے, لازماً تو راستہ دکھا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتا دے, بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے بتا دے, ان کی سنت کے ذریعے بتا دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ گامزن کر دے اور استقامت دے دے, جمال. صراط اللہ الذی, صراط کیا ہے سیدھا راستہ, صراط اللہ الذی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, راستہ اس اللہ کا جو ذات ہے اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ زمین میں. الا الی اللہ تصویر الامور, جان لو کہ اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں امور, سارے معاملے, سارے معاملوں کے فیصلے, سارے معاملوں کی توفیقیں, سارے معاملوں کی نتیجے, کیسا آگے جانے والے کام, پیچھے ہو سکنے والے کام, سب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اس کے راستے کی طرف اللہ ہم سب کو رہنمائی کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے.
انشاءاللہ اس کے آگے اگلے نشست میں پھر ہم کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان. یہ سورہ شورا تھی. اس کے اندر شورا جو ہے واقعہ سبحان امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات ان کے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. جہاں پہ مسلمانوں کو دین قائم کرنے کا حکم دیا وہاں پہ یہ بات بھی آئی کہ معاملات آپسی مشورے سے ہوتے ہیں. وہ جو پیچھے بات آئی ہے، ایک طرف یہ بات آئی ہے کہ دین قائم کرو، دوسری طرف یہ بھی آئی ہے کہ جو ہے وہ ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اگر وہ ہو تو ان کے ساتھ سختی ہو تو وہ نپٹ لیتے ہیں اس سے. تو مسلمانوں کا اجتماعی طور پر یہ صورت کا معاملہ ہے. خیر انشاءاللہ آگے مطالعہ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.